مسلمان، اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل نے جس نعمت کی خواہش کی تھی، اللہ کریم نے وہ نعمت اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی کی شکل میں انسانیت کو عطا کی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ایک امی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات سناتا، انہیں پاک کرتا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت کسی اور کو نہیں بلکہ اپنا دل، جان، مال و دولت اور محبت نثار کرنے والی سیدہ خدیجہ کو ملی ہے۔ اس بات پر تمام مسلمان اور تاریخ دان متفق ہیں کہ سیدہ خدیجہ سے پہلے کوئی مرد یا عورت رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ رسول اللہ کے کردار کی عظمت سیدہ کے سامنے ہے۔ دنیا داری اور معاملات آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ رسول اللہ کا سلوک، یتیموں کی مدد، لوگوں کے درمیان طرز عمل اور تنہائی سیدہ کے سامنے ہے۔ خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ پر نہ صرف ایمان لائیں بلکہ رسالت کی ذمہ داریاں نبھانے میں رسول اللہ کی مدد کرتی اور مشکل لمحات میں حوصلہ بھی بڑھاتی ہیں۔ اللہ کریم نے سیدہ خدیجہ کے ذریعے ہی رسول اللہ کا بوجھ ہلکا کیا ہے۔ جب مکہ کے لوگ رسول اللہ کو جھٹلاتے اور تلخ کلامی کرتے ہیں تو گھر آنے پر سیدہ ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ ساری پریشانیاں اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ ایسی محبت کرنے والی شریک حیات ہی رسول اللہ کا حوصلہ بڑھا سکتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے اور حوصلہ بڑھانے کا صلہ اللہ کریم نے یوں دیا کہ جبرائیل رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سیدہ خدیجہ کو سلام پہنچائیے، وہ آپ کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آ رہی ہیں۔ انہیں خوشخبری دیں کہ اللہ کریم نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے محل بنایا ہے جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی کوفت۔ رسول اللہ نے جب سیدہ خدیجہ کو اللہ کریم کا پیغام پہنچایا تو سیدہ نے کہا، اللہ کریم سلام ہے اور ساری سلامتی اسی سے ہے۔ جبرائیل پر سلام ہو، اللہ کے رسول پر سلام ہو، آپ پر اللہ کریم کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے ساتھ ان کے گھر پر رہتے ہیں۔ علی کی تربیت رسول اللہ کے گھر پر ہوئی ہے۔ رسول اللہ کی چچی فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں، جب ہمارے گھر چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو محمد نے اس کا نام علی رکھا۔ محمد نے علی کے منہ میں اپنی زبان دی جسے علی چوستا رہا۔ ایک دن رسول اللہ اور سیدہ خدیجہ کو نماز ادا کرتے دیکھ کر علی حیران ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ علی نے پوچھا ہے، آپ لوگ ابھی کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ نے علی کو بتایا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے پرے رہو۔ علی کہہ رہے ہیں، یہ بات میں نے اسے پہلے نہیں سنی، میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا ہے، علی اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے تو کم از کم اس راز کو کسی اور پر ظاہر مت کرنا۔ علی نے رات سوچ بچار میں گزاری ہے۔ اللہ کریم نے علی کو صحیح اور غلط کا شعور عطا فرمایا۔ صبح علی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے ہیں۔ علی نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق اس بات کو سب سے چھپایا ہوا ہے۔ علی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ علی رسول اللہ پر ایمان لائے تو ان کی عمر 10 سال ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق علی کی عمر 8 سال سے 11 سال کے درمیان ہے۔
بعد کے دنوں میں رسول اللہ اور علی نماز ادا کر رہے تھے کہ ابی طالب کا ادھر سے گزر ہوا۔ ابی طالب نے ان دونوں کو عبادت کرتے دیکھا تو علی سے پوچھا، بیٹا یہ کون سا دین ہے جسے تم نے اختیار کیا ہے؟ علی نے جواب دیا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، جو دین محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابی طالب نے کہا، بیٹا محمد نے تمہیں نیکی کی طرف بلایا ہے، اس کا ساتھ نہ چھوڑنا اور مضبوطی سے اس کے ساتھ کھڑے رہنا۔ عبدالکعبہ رسول اللہ کے بچپن سے ہی ان کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، صلاح مشورے روزانہ کی عادت ہے۔ کئی تجارتی سفر عبدالکعبہ نے رسول اللہ کے ساتھ کیے ہیں، ان کی عادات اور خیالات رسول اللہ کے بہت قریب ہیں۔ عبدالکعبہ بھی حنیف ہیں۔ عبدالکعبہ نے رسول اللہ کی 40 سال کی زندگی بہت قریب سے دیکھی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ کی خوبیوں کے معترف ہیں۔ انہیں اپنے دوست سے بہتر کوئی شخص نظر ہی نہیں آتا۔ یہ رسول اللہ کی کسی بات کو نہیں ٹالتے۔ عبدالکعبہ مکہ کے امیر تاجروں میں سے ایک ہیں، نہایت سخی اور لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے عبدالکعبہ نے ایک خواب دیکھا۔ ایک چاند مکہ میں اترا اور اس کی روشنی تمام گھروں میں پھیل گئی ہے۔ اس چاند کا ٹکڑا مکہ کے ہر گھر میں گرا، پھر سارے ٹکڑے اکٹھے ہوئے اور مکمل چاند بن گیا۔ چاند مکمل ہو کر عبدالکعبہ کی گود میں آ گیا ہے۔ عبدالکعبہ خود بھی خوابوں کی تعبیر بتانے کے ماہر ہیں۔ انہوں نے اہل کتاب کے کسی عالم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا ہے، وہ نبی جس کی آمد کا انتظار ہے، اس کے ظاہر ہونے کا زمانہ بہت قریب ہے۔ جب وہ نبی ظاہر ہوگا تو تم اس کی پیروی کرو گے۔ اس کی پیروی کرنے میں تم سارے جہان سے زیادہ خوش قسمت ہو جاؤ گے۔ عبدالکعبہ نے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزار کر بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ انہیں رسول اللہ کے عالی مقام ہونے کا یقین ہے۔ شاید قدرت نے انہیں رسول اللہ کی دوستی اور مدد کے لیے چن لیا ہے۔ ورقہ بن نوفل اور دوسرے صاحبان علم نے آخری نبی کے بارے میں بہت سی پیش گوئیاں کی ہیں جو باقی لوگوں کے علاوہ عبدالکعبہ کے علم میں بھی ہیں۔ عبدالکعبہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہیں کہ حکیم کی کنیز ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ کی پھوپھی خدیجہ آج یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر محمد اللہ کے نبی ہیں، ایسے ہی جیسے موسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ عبدالکعبہ نے یہ سنا تو وہاں سے نکل کر سیدھے رسول اللہ کے پاس آ گئے ہیں، آپ سے اس بارے میں پوچھا ہے۔ رسول اللہ نے جبرائیل کے آنے، وحی کے بارے میں انہیں بتایا اور ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ عبدالکعبہ نے کہا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ کہا، آپ سچے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ نے عبدالکعبہ بن عثمان کا نام بدل کر عبداللہ بن عثمان رکھ دیا ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، ابو بکر کا لقب عتیق ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ لقب انہیں رسول اللہ نے دیا۔ تاریخ آپ کو ابو بکر بن ابو قحافہ اور ابو بکر صدیق بتاتی ہے۔ رسول اللہ نے انہیں جہنم کی آگ سے آزادی کی خوشخبری دی۔ ابو بکر عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ایمان لاتے وقت ابو بکر کی عمر 38 سال ہے۔ ابو بکر کے ایمان لانے کے بارے میں رسول اللہ نے کہا، میں نے جس کسی کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی وہ غور و فکر کرنے لگا سوائے ابو بکر کے، نہ وہ جھجکا نہ اس نے کوئی بات کی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عشرہ مبشرہ میں شامل 7 لوگ ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ ابتدا میں رسول اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ سیدہ خدیجہ کے بعد
ایمان لانے والا کون ہے؟ تاریخ دان اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ بچوں میں علی ابن ابی طالب اور جوان مردوں میں ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے۔ علی اور زید بن حارثہ کو بچپن میں رسول اللہ کا گھر نصیب ہوا ہے۔ زید کی عمر اس وقت 30 سال ہے۔ انہیں رسول اللہ کی خدمت میں 15 سال گزر چکے ہیں۔ زید تو دل سے اپنے آقا پر جان نثار کرتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ اور علی کو رسول اللہ پر ایمان لاتے دیکھا تو انہوں نے بھی گواہی دی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ کی بیٹیاں اور ام ایمن بھی رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہیں۔ رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں وہ تمام لوگ شامل ہو گئے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ غلاموں میں بلال بن رباح سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ بلال ایمان لائے تو ان کی عمر 33 سال ہے۔ اس وقت بلال عبداللہ بن جدعان کے غلام ہیں۔ تاریخ بلال کو بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص یہ بھی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئے ہیں۔ اس وقت سعد کی عمر 17 سال ہے۔ سعد کا پورا نام سعد بن مالک بن اوہیب بن عبد مناف ہے۔ ان کا تعلق بنی زہرا سے ہے۔ رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمینہ سعد کے والد کی چچا زاد بہن ہیں۔ سعد کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے 5ویں پشت پہلے کلاب بن مرہ پر جا کر ملتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ سعد ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ سعد اپنے آپ کو ثلاثۃ الاسلام یعنی تیسرا مسلمان کہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد قریش کے ساتھ لڑائی میں پہلا تیر چلانے کا اعزاز سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ نے اپنے ترکش کے سارے تیر سعد کے سامنے بکھیر دیے۔ سعد بن ابی وقاص وہ خوش نصیب ہیں جنہیں غزوہ احد میں تیر اندازی کرتے دیکھ کر رسول اللہ نے کہا، میرے ماں باپ سعد پر قربان۔ رسول اللہ سعد بن ابی وقاص کے متعلق کہا کرتے تھے، سعد میرے ماموں ہیں، ہے کوئی میرے ماموں جیسا؟ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنا ایمان یعنی اسلام ظاہر کرنے والے 7 لوگوں کے نام یہ ہیں: محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر بن عثمان، عمار بن یاسر، سمیہ بنت خبات، صہیب بن سنان رومی، بلال بن رباح، مقداد بن عبداللہ تمیمی۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ سب نام رسول اللہ پر پہلے ایمان لانے کا اعلان کرنے والوں کے ہیں۔ اسی لیے ان میں سیدہ خدیجہ رسول اللہ کی بیٹیوں ام ایمن اور علی ابن ابی طالب کا نام شامل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنے ایمان کا اعلان بعد کے سالوں میں کیا۔ اللہ کریم نے